یہی کہا کرتے تھے، عمر فاروق کا یہی مشہور قول ہے کہ لوگوں تم دنیا میں جب تک زندہ ہو، تمہاری آنکھ کھلی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، جب تک تم زندہ ہو دنیا میں اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ مطلب یہ تھا اے لوگوں ہم زندہ ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے، تم جب تک زندہ ہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ، اچانک فرشتہ تمہارے پاس آئے، منکر نکیر آئے اور تمہیں بٹھائے اور یہ کہیں کہ تم اپنا حساب دو، اور تم سے سوال کریں من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ یہ حساب و کتاب دینے سے پہلے جب تک تم زندہ ہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کر لو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کا مشہور یہ بھی قول ہے کہ لوگوں اپنی نیکیاں وزن کر لو، اپنی نیکیاں تول لو، اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں وہاں وزن کیا جائے۔ جب تک زندہ ہو اپنی نیکیوں کو تول لو، وزن کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں، وزن کیا جائیں۔ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے جس دن تمہیں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنا حساب کر لو۔ جب دنیا میں انسان اپنا حساب کر لیتا ہے تو آخرت میں میرے بھائیوں ان کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ کہیے کیوں؟ جیسے کہ ایگزام دینے والا میٹرک کا ایگزام دے کے آیا، مدھیامک کا ایگزام دے کے آیا، اور گھر میں آ کے پیپر کو چیک کرتا ہے کہ میں نے کتنا صحیح لکھا، میں نے کتنا غلط لکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب رہیں گے، ہمیں کتنا مارک ملے گا، ہمیں کتنا رزلٹ ملے گا۔ اسی طرح دنیا میں اگر آپ اپنا حساب کر لیتے ہیں ہماری نیکیاں کتنی ہوئی، ہمارے گناہ کے کام کتنے ہوئے، تو آٹومیٹک آپ گناہ کے کام چھوڑ دیں گے اور نیکیوں کی طرف اپنا قدم آگے بڑھائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سا ایسا دینی کام کر گئے ہیں جن کی بدولت اللہ رب العالمین آخرت میں ان کا ٹھکانہ بنا دے جنت۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے، سہاگ رات منا رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، شب جفاف منا رہے ہیں، پہلی رات ہے، اعلان ہوا، جہاد کا اعلان ہوا، نبی اکرم نے اعلان کر دیا کہ اے حنظلہ اب تمہیں میدان جنگ میں جانا ہے، اب تمہیں جہاد کے میدان میں جانا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اس اعلان کے بعد کوئی اب گھر میں نہیں رکے گا۔ جیسے اعلان ہو گیا، جیسے یہ اعلان ہو گیا، یہ گھنٹی بج گئی، اس گھنٹی کے بعد، اس اعلان کے بعد کوئی اپنے گھر میں نہیں رکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رات تھی، شادی کر کے لائے، اپنی بیوی کے ساتھ رات بیت رہے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزر رہے، اپنی بیوی سے جمع بھی کر لیے، غسل جنابت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ غسل جنابت کی نوبت آنے سے پہلے اعلان ہو گیا کہ تمہیں جہاد کے میدان جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ بستر سے اٹھتا ہے، حنظلہ بستر سے کھڑے ہوئے اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیے۔ ان کی بیوی پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئے اور حنظلہ کا دامن پکڑا اور کہا وہ میرے شوہر، آپ میدان جنگ میں جانا ہے جائیے، میں آپ کو روکنے نہیں آئے ہوں، میں آپ کو منع نہیں کر رہے ہوں، لیکن او میرے شوہر، ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کیا ہے، ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں بنا غسل کے؟ آپ پہلے غسل جنابت کر لیجئے، اس کے بعد صبح آپ جہاد میں جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ کہتا ہے او میری بیوی، نبی اکرم کا اعلان ہو چکا ہے، جہاد کی گھنٹی بج چکی ہے، اور اس گھنٹی کے بعد، اس اعلان کے بعد کسی کو ایک منٹ روکنے کی مہلت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، غسل جنابت باقی ہے، رہنے دو او میری بیوی، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میں جہاد کے میدان میں جا رہا ہوں، او میری بیوی، میں اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو تم عدت پوری کرنا اور دوسری
दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला ये कहकर अपने घर से रुखसत हो जाते हैं, मैदान जंग में चले जाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। कितने लोगों को जहन्नम रसीद कर देते हैं और वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। जैसे ऐलान हुआ जिहाद का, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए मेरे भाइयों। हंज़ला ने ऐलान सुना कि इस ऐलान के बाद किसी को 1 मिनट रुकने की फुर्सत नहीं, मोहलत नहीं है, फौरन निकल गया। पहली रात थी, हम बिस्तरी से फारिग ही हुए थे, गुस्ल जनाबत भी नहीं किए, बिना गुस्ल किए हुए हंज़ला घर से निकल पड़े और शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला को मैदान जंग में उनकी लाश को ढूंढा गया, उनकी लाश को ढूंढा गया, तलाश किया गया। जब लाश की तलाशी हुई, लाश मिल गई, तो अल्लाह के नबी उन लाश की तरफ देख रहे हैं, उनकी नाश मुबारक देख रहे हैं कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। 70,000 फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या बात है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं? जाओ पूछो उनके घर वालों से कि क्या वजह है। जब घर में पूछा कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे, क्या बात है, तो मेरे भाइयों, उनकी बीबी ने कहा कि हंज़ला ने मेरे साथ हम बिस्तरी किया है, हंज़ला ने मेरे साथ जिमा किया है, गुस्ले जनाबत कर ही नहीं सका, ऐलान हो गया। और हंज़ला थोड़ी देर के लिए अपने घर में नहीं रुका, थोड़ी देर के लिए घर में रुकना गवारा नहीं किया, मैदान जंग की तरफ चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही वजह है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद उसका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका। मेरे भाइयों, जिनको 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, यह है नौजवान सहाबी का जज्बा, यह है सहाबा के अंदर जज्बा कि शादी की पहली रात है, बीबी के साथ है और अभी गुस्ल जनाबत भी नहीं की है। नबी की मोहब्बत देखिए मेरे भाइयों, और एक जज्बा देखिए कि उसी वक्त निकल जाता है। चाहता तो पूरी रात बिता के, पूरी रात गुजर के वो सुबह जा सकता था, एक दिन बाद जा सकता था। माएँ बहनें अगर आई हैं तो आप भी सुने कि आप अपने शौहर को कमाने के लिए 5 साल 6 साल विदेशों में रख सकते हैं, लेकिन वही शौहर अगर कहें कि मोहतरमा कहीं प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 मिनट के लिए किसी अहबाब से मिलने जाना है, 2-4 मिनट के लिए दीनी खिदमत के लिए जाना है, आप जल्दी से जाने के लिए नहीं देंगे, आप तैयार नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उनकी बीवी ने मना नहीं किया, ये शिकायत नहीं की कि वो मेरे शौहर आज पहली रात है, आप कैसे जा रहे हैं, जबकि उस वक्त ज़रूरत होती है। मेरे भाइयों, जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता।